الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. صدق اللہ مولانا العظیم. جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہہ دو. بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے. اللہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور وہ ضرور تمہیں اکٹھا کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے. پچھلی آیت جو رہ گئی تھی کل، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یوں فرمایا، فقاتل فی سبیل اللہ. اے محبوب اللہ کی راہ میں لڑو، اللہ کی راہ میں لڑو. یہ جہاد کا حکم ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے. لیکن ساتھ ہی رب تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا لا تکلف الا نفسک. آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ کبھی تکلیف نہیں دی جائے گی. ایک فارمولہ رب تعالیٰ کا سارے بندوں کے لیے یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح دوسری جگہ بھی قرآن میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. جتنا وہ سہ سکتا ہے اتنی ہی اسے تکلیف دیتا ہے، یا آزمائش، امتحان، جو بھی کہہ لیں. تو اس طرح کا جملہ کہنا کہ یہ برداشت سے باہر ہو گیا، یہ غلط ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ برداشت سے باہر کوئی چیز دیتا ہی نہیں. جتنا تم اٹھا سکتے ہو، اگر برداشت سے باہر آپ کے ہے تو پھر آپ زندہ ہی نہیں رہ سکو گے. زندہ بھی ہیں اور بول رہے ہیں کہ برداشت سے زیادہ تکلیف ہوگی. اگر برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی تو زندہ ہو کر بول کیسے رہے ہو پھر؟ یعنی آپ برداشت کر پا رہے ہو. اب اس کو ایک میں دنیاوی مثال میں بھی آپ کو سمجھا دوں. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا پیر میں چوٹ آئے، یا ہاتھ میں چوٹ آئے، خون زیادہ بہہ گیا، درد کی شدت بڑھ جاتی ہے. کسی بھی درد کو آپ دیکھ لیں، ایک حد تک، ایک لمٹ تک وہ درد کرتا ہے، اور اگر درد بھی اوور ہو گیا، زیادہ ہو گیا، تو بے ہوش ہو جاتا ہے آدمی. یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی سہولت رکھی ہے، آپ ایٹومیٹک بے ہوش ہو جائیں گے اگر درد آپ کا زیادہ بڑھ گیا تو. چاہے وہ ایکسیڈنٹ کے ٹائم پر ہو یا کسی زخم کے لگنے کے وقت ہو، کسی بھی جگہ آپ درد اگر زیادہ ہو گیا تو کیا ہو جاؤ گے؟ بے ہوش ہو جاؤ. کیوں؟ یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے تمہارے اوپر. جہاں تک بندہ برداشت کر سکتا ہے وہاں تک رب تعالیٰ اسے ہوش میں رکھتا ہے، اور اگر درد وہ برداشت نہیں کر سکتا تو رب تعالیٰ اسے بے ہوش کرتا ہے تاکہ یہ اٹھا سکے درد کو. تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف کبھی نہیں دیا. تو یہ شکایتیں چھوڑ دو. اس طرح سے کہنا کہ ہماری طاقت سے، ہماری برداشت سے زیادہ مصیبتیں آ گئیں، یہ غلط جملے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا تو ساتھ میں یہ لفظ فرمایا
کہ کسی کو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اس کا مطلب ہے جہاد میں جانا بھی برداشت کے برابر ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر مجھے بتاؤ، اسلام میں ایک ایسا حکم، ایک ایسا آرڈر لا کر کے مجھے بتا دیں کہ جو انسان کر نہیں سکتا تھا اور اللہ نے اس کے اوپر لاگو کر دیا ہے، ڈال دیا ہے، جو اس کے بس میں نہیں تھا، طاقت میں نہیں تھا، وہ ڈال دیا گیا۔ کون سی ایسی چیز ہے؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اب اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں، اسلام میں ایسی کوئی چیز، فطرت کا مذہب ہے یہ دین جو ہے نا ہمارا، فطرت کے مطابق ہے۔ جو جو چیزیں انسان کر سکتا ہے بس اسی کا آرڈر ہے، جو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں کر سکتا ایسا کوئی آرڈر نہیں۔ مثال کے طور پر سونا انسان کی فطرت میں ہے، جیسی رات آئے نیند آئے گی، یا دن میں بھی سو لیتے ہیں لوگ، تو نیند آنا اور سو جانا یہ انسان کی فطرت ہے۔ اگر کوئی آرڈر ایسا آ جائے کہ آپ 48 گھنٹے یا 70 گھنٹے سو نہیں سکتے، تو گویا کہ یہ فطرت کے خلاف قانون آ گیا، برداشت نہیں کر سکتا کوئی انسان۔ ایسا کوئی آرڈر ہے اسلام میں کہ تمہارے لیے سونا منع ہے؟ حتیٰ کہ سنیاس لینا بھی منع ہے، مجرد رہ جانا اسلام میں، کیونکہ انسانی ضروریات ہے شادی کرنا، مرد کو عورت کی طلب ہے، عورت کو مرد کی طلب ہے، یہ فطری ہے، پیدائشی۔ دونوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا انس رکھا ہے، جس کی وجہ سے اسے انسان کہتے ہیں۔ اور اس چیز پر اگر ہم بندش لگا دیں، بند کر دیں، جیسے بعض یوگی ہوتے ہیں سنیاس لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم عورت کو چھو بھی نہیں سکتے، اور ایسے ہی جوگی لو جہاد کا قانون بھی لاتے ہیں، جو کبھی عورت کو دیکھے بھی نہ ہوں یا جن کو عورت سنبھالنا معلوم بھی نہ ہو، وہ شادی کے قانون کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں اوپر سے نیچے تک یہ سب مجرد ہیں، بیچلر لوگ ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر انہوں نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھا ہے۔ اسلام اس چیز کا حکم نہیں دیتا۔ عیسائی مذہب میں بھی نن اور پادری، ان کے ہاں بھی شادی ان کے لیے جائز نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں وہ دنیا ہے، اور دنیا سے دوری اختیار کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا دین یہ ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ بھی رہو اور اللہ کی عبادت کا حق بھی ادا کرو۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ساری دنیا صرف عورت ہی ہے، عورت کو چھوڑ کر کے دور آ جانا یہی دنیا چھوڑنے کے برابر نہیں۔ میرے عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کے لیے اگر تم پرورش کی ذمہ داری اٹھاتے ہو، ایک لقمہ بھی اسے کھلایا تو ایک صدقے کا ثواب ہے۔ دین ہے، اس میں بھی ہے۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ تمہیں کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیا گیا جو تمہاری طاقت کے خلاف ہو، برداشت سے تمہارے باہر ہو، ایسا کوئی حکم اسلام میں نہیں آیا۔ اب یہاں بات آتی ہے جہاد کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں آپ لڑیں، اور یہ حکم آپ کے لیے برداشت سے باہر والا نہیں ہے، آپ کی کیپیسٹی میں ہے، آپ کر سکتے ہو جہاد، تبھی تو حکم دیا نا اللہ نے۔ صحابہ کو بھی اسی لیے حکم دیا۔ اب میرے عزیزو، یہاں پر بہت سارے لوگ جو اس کے خلاف ہیں، یا اپنوں میں بھی جو مجھے تان و تشنی کرتے ہیں اس بات کو لے کر کے، کیا ضرورت ہے کہ یہ جہاد کی آیتوں کی تفسیر بیان کرنا یا لفظ جہاد کو بولنا؟ حالات تو صحیح نہیں ہیں، حالات خراب ہیں۔ میرے عزیزو، حالات کب اچھے تھے تمہارے لیے؟ کیا مکہ مکرمہ میں حضور نے جب تبلیغ شروع کی تھی بہت اچھے حالات تھے؟ مدینہ طیبہ جب ہجرت کر رہے تھے تب اچھے حالات تھے؟ کون سے زمانے میں مجھے بتاؤ؟ اچھے حالات میں بدر ہو گئی، احد ہو گئی، خندق جیسی جنگ ہو گئی، اچھے حالات میں ہوئی تھی۔ حالات تو ویسے ہی رہیں گے۔ اب انہی خراب حالات کو صحیح طریقے سے
ٹیکل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تمہارے لیے نازل فرمائے. جہاد کا ایک سب سے بڑا مفہوم اپنا سیلف ڈیفنس کرنا، اور آدمی اگر وہ بھی بھول جائے تو پھر وہ جانور سے زیادہ گر گیا ہے. جانور بھی اپنا سیلف ڈیفنس کرتا ہے. جاؤ کسی مرغی کے بچوں کو چھو کر کے دیکھو، وہ ٹھونک مارے گی. دیسی مرغی کی بات کر رہا ہوں. اس کے بچوں کو اگر چھونے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹھونک مارے گی. اب باقی وہ فارم مرغیوں کا تو مسئلہ ہی الگ ہے. تو وہ سیلف ڈیفنس خود کرتی ہے مرغی، اپنے بچوں کو بھی سنبھالتی ہے. حالانکہ اس کی طاقت نہیں ہے انسان سے لڑنے کی، انسان سے لڑنے برابر کی طاقت نہیں، لیکن حملہ کرتی ہے. آپ اسی طرح سے کتے کے یا بلی کے یا کسی جانور کے چھیڑخانی کریں اس کے ساتھ تو پلٹ کر کے حملہ کریں گے، جبکہ آپ کی طاقت زیادہ ہے، وہ آپ سے لڑ نہیں سکتے پھر بھی کوشش کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ڈیفنس کرنا اپنے آپ کا. تو جانور بھی اتنا کر لیتا ہے. عزیزان گرامی وقار، اتنا پاور اور اتنا اختیار ہر انسان کو ہونا چاہیے کہ وہ اپنا ڈیفنس کر سکے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حکم عطا فرمایا ہے تو رحمت للعالمین ہے میرے آقا. تو کیا جہاد ظلم کی دعوت دیتا ہے؟ جو نبی رحمت بن کر کے آئے ہیں، اگر جہاد ظلم ہوتا تو کبھی میرے آقا جہاد نہیں فرماتے. جہاد کا حکم بھی رحمت پھیلانے کے لیے آیا ہے. جو کیڑے مکوڑے ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے آیا ہے. جو فساد مچائیں، اللہ کی زمین کو ناپاک کریں، ان سے زمین کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے.